هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات. سورة البقرہ آیت نمبر 229. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله، فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، تلك حدود الله فلا تعتدوها، ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله، وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. الطلاق مرتان، رجی طلاق 2 دفعہ ہے. فإمساكم بمعروف، پھر یا تو اچھے طریقے سے رکھ لینا ہے، او تسریح بإحسان، یا نیکی کر کے چھوڑ دینا ہے. ولا یحل لکم، تمہارے لیے حلال نہیں ہے، ان تأخذوا، کہ تم لو، مما، اس میں سے، آتیتموہن، جو تم نے ان عورتوں کو دیا ہے، شیئا، کچھ بھی، الا ان یخافا الا یقیما حدود اللہ، مگر یہ کہ وہ دونوں ڈریں کہ وہ اللہ کی حدیں قائم نہیں رکھیں گے. فَإِنْ خِفْتُمْ، پھر اگر تم ڈرو، اللہ یقیما حدود اللہ، کہ وہ دونوں اللہ کی حدیں قائم نہیں رکھ سکیں گے، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، تو دونوں پہ کوئی گناہ نہیں ہے، فِي مَفْتَدَتْ بِهِ، اس میں جو عورت اپنی جان چھڑانے کے بدلے میں دے دے. تِلْكَ حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، فَلَا تَعْتَدُوهَا، تو اللہ کی حدوں سے آگے نہ بڑھیے. وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ، جو اللہ رب العالمین کی حدوں سے آگے بڑھے گا تو فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو یہی لوگ ظالم ہیں. فَإِن طَلَّقَهَا، پھر اگر وہ اسے تیسری طلاق دے دے، فَلَا تَحِلُّ لَهُ، تو اس کے لیے دوبارہ حلال نہیں ہوگی وہ عورت، حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، یہاں تک کہ اس کے علاوہ کسی اور خامن سے نکاح کر لے. فَإِن طَلَّقَهَا، پھر اگر وہ اسے طلاق دے دے، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، پھر کوئی گناہ نہیں ہے دونوں پر، أَن يَتَرَاجَعَا، کہ وہ دونوں آپس میں رجوع کر لیں. إِن ظَنَّا أَن يَقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ، اگر وہ دونوں گمان کریں کہ وہ اللہ کی حدوں کو قائم رکھ سکیں گے. وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، اور یہ اللہ کی حدیں ہیں، یبینھا لقوم یعلمون، وہ انہیں کھول کر بیان کرتا ہے ان لوگوں کے لیے جو جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں اور اس سے گزشتہ آیات میں طلاق دینے کا طریقہ اور طلاق کے کچھ احکام اور مسائل کا تذکرہ کیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں طلاق مرتان،
رجوع والی جو طلاقیں ہیں وہ 2 ہیں، ویسے 3 طلاقیں ہیں، لیکن جن طلاقوں میں رجوع ہو سکتا ہے وہ صرف 2 طلاقیں ہیں۔ آدمی اپنی بیوی کو 1 طلاق دیتا ہے، پھر اس سے رجوع کر سکتا ہے، پھر کسی وجہ سے دوسری طلاق دی، اس میں بھی وہ رجوع کر سکتا ہے۔ البتہ جب وہ تیسری طلاق دے گا وہ رجعی طلاق نہیں ہوگی، اس میں رجوع نہیں ہوگا۔ وجہ یہ ہے، ہماری والدہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ جاہلیت کے دستور میں ایک یہ طریقہ بھی شامل تھا کہ آدمی اپنی بیوی کو طلاق دیتا، پھر اس سے رجوع کر لیتا، پھر طلاق دیتا، پھر رجوع کر لیتا، یہاں تک کہ وہ اپنی ساری زندگی ہی، مفہوم یہ ہے کہ وہ اپنی ساری زندگی ہی طلاقیں دیتا رہتا، رجوع کرتا رہتا، کوئی ضابطہ نہیں تھا، کوئی اصول نہیں تھا۔ جب اس کا دل کرتا اس کو طلاق دے دیتا، اور جب اس کا دل کرتا اس سے رجوع کر لیتا۔ تو اللہ رب العالمین نے یہاں عورت کا خیال رکھا اور مرد کو اس بات کا پابند بنایا کہ 2 طلاقوں کے بعد اگر آپ نے تیسری طلاق دے دی تو یہ کھیل اور تماشا نہیں ہے کہ جب چاہے کوئی آدمی طلاق دے دے اور جب چاہے اس سے واپس رجوع کر لے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ طلاقیں جو ہیں نا وہ رجعی 2 ہیں۔ ایک آدمی طلاق دیتا ہے نا، اس کے پاس صرف 2 آپشن بچتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ، یا تو اپنی اس بیوی کے ساتھ اچھے طریقے سے اس کو اپنے پاس روک لینا ہے، یا اچھے طریقے سے اس کو چھوڑ دینا ہے۔ یعنی 2 آپشن ہوتے ہیں، یا اس عورت کو رکھ لیں یا اس عورت کو چھوڑ لیں۔ تیسرا جو طریقہ جو ہم نے سمجھ لیا اور ہمارے ہاں بہت زیادہ معروف ہے، آدمی اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے اور پھر طلاق دینے کے بعد ایک اور طلاق بھیج دیتا ہے، پھر مہینے کا انتظار کرتا ہے، پھر 1 مہینے کے بعد ایک اور طلاق دے دیتا ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں نے اپنی 3 طلاقیں جو ہیں وہ مکمل کر لیں۔ بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ وہ اکٹھی ہی 3 طلاقیں دے دیتا ہے، اور بسا اوقات یہ کہ 1 طلاق دیتا ہے، پھر مہینے کے بعد دوسری طلاق دیتا ہے، پھر 1 مہینے کے بعد وہ تیسری طلاق دیتا ہے۔ تو یہ مہینے بعد جو طلاقیں دی جاتی ہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، قرآن مجید کے خلاف ہے، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے 1 طلاق کے بعد 2 آپشن رکھے ہیں، یا تو اسے اپنے پاس رکھ لیں یا چھوڑ دیں۔ تو اس کے علاوہ تیسرا آپشن اختیار کر کے اس کو طلاق دیتے رہنا، اس سے طلاق واقع نہیں ہوتی۔ ہم میں سے جب کسی کا نکاح ہوتا ہے، ایک بڑی سادہ سی بات ہے کہ مولوی صاحب اس سے جب یہ پوچھتے ہیں کہ میں نے اتنے حق مہر کے عوض ان گواہوں کی موجودگی میں آپ کا نکاح فلاں سے کیا، تو آپ کہہ دیتے ہیں قبول ہے۔ وہ پھر آپ سے پوچھتا ہے، آپ پھر اسے دوسری دفعہ قبول کہہ دیتے ہیں، وہ پھر تیسری دفعہ آپ سے پوچھتا ہے، آپ پھر اس کو قبول کہہ دیتے ہیں۔ تو 3 دفعہ قبول کرنے سے آپ کے 3 نکاح تو نہیں ہوتے، نکاح تو ایک ہی ہوتا ہے۔ تو طلاق 3 دفعہ دینے سے 3 طلاقیں کیسے واقع ہو جاتی ہیں؟ طلاق ایک ہی واقع ہوتی ہے، اور مہینے بعد جو طلاقیں دی جاتی ہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اگر کسی خامن نے اپنی بیوی کو طلاق دی، اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ جو اس نے حق مہر اس کو دیا تھا وہ اس سے واپس لے، شیئن کچھ بھی، یعنی 1 لاکھ روپیہ حق مہر دیا اور خود طلاق دے دی، اب یہ کہتا ہے کہ مجھے یہ حق مہر واپس کرو، وہ واپس نہیں ہوگا۔ وہ کہتا ہے آدھے پیسے واپس کر دو، آدھے بھی نہیں ہوں گے، تھوڑے سے پیسے بھی واپس نہیں کیے جائیں گے۔ اگر خامد اپنی بیوی کو طلاق نہیں دیتا اور وہ اس کے پاس نہیں رہ سکتی، پھر عورت کے پاس اختیار ہے کہ وہ خلا لے، اور خلے کی صورت میں جتنا حق مہر خامد نے اس کو دیا تھا وہ اس کو واپس کرنا پڑے گا، جتنا زیور ڈالا تھا اسے، جتنے اس کو پیسے دیے تھے، یہ سارے کے سارے واپس کرنے پڑیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کی حدیں ہیں، ان حدوں کو کراس نہیں کرنا، ان حدوں کو پامال نہیں کرنا۔ فَإِن طَلَّقَهَا، اگر آدمی اپنی بیوی کو
3 طلاق کی تیسری طلاق دے دیتا ہے تو تیسری طلاق کے بعد اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنی اس بیوی کے ساتھ دوبارہ رجوع کرے حتی تنکح زوجا غیرہ، یہاں تک کہ عورت جو ہے وہ کسی اور مرد کے ساتھ نکاح کرے اور اس نیت سے اس کے ساتھ نکاح کرے کہ وہ اس کے گھر میں رہے گی اور اس کے ساتھ اپنی زندگی بسر کرے گی۔ اگر بالفرض اتفاقی طور پہ وہاں سے بھی اس کو طلاق ہو جاتی ہے تو طلاق ہو جانے کے بعد پھر یہ عورت آزاد ہے، وہ کسی بھی خاوند سے اور کسی بھی آدمی سے نکاح کر سکتی ہے جن سے نکاح کرنے کی اللہ رب العالمین نے اجازت دی ہے۔ اب یہ جو اس کا پہلا خاوند تھا اس سے بھی اس کا نکاح ہو سکتا ہے۔ بعض لوگوں نے اس سے یہ سمجھا کہ اس سے جو حلالہ ہے نا وہ قرآن مجید کی اس آیت مبارکہ سے ثابت ہوتا ہے۔ حلالہ جو ہے نا وہ ایک وقتی نکاح ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہاں وقتی نکاح کا تذکرہ نہیں کیا بلکہ اللہ نے نکاح کا تذکرہ کیا ہے، اور نکاح وقتی نہیں ہوتا بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں لعن اللہ محلل والمحلل له، اللہ رب العالمین نے لعنت فرمائی ہے حلالہ کرنے والے اور کروانے والے پر۔ اور ایک روایت کے مطابق حلالہ کرنے والے مرد کو کرائے کا سانڈ بولا گیا ہے۔ جیسے کرائے کے سانڈ کو لیا جاتا ہے اور اس کے پھر کچھ پیسے اس کو دیے جاتے ہیں اس کے مالک کو، یہ کرائے کا سانڈ ہوتا ہے۔ یہ طریقہ جو ہے نا وہ ایک مسلمان، ایسا مسلمان جو باغیرت ہے، جسے اللہ رب العالمین نے غیرت عطا کر رکھی ہے، یہ کبھی بھی وہ اسے اپنے لیے جائز نہیں سمجھتا۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اگر جب تک وہ آگے نکاح نہیں کر لیتی اور پھر اتفاقی طور پہ وہاں سے بھی اس کو طلاق ہو جاتی ہے تو پھر یہ آدمی اپنی اس بیوی کے ساتھ نکاح کر سکتا ہے۔ ویسے طلاق کے حوالے سے یہ بات بڑی مناسب رہے گی کہ طلاق کا جو طریقہ اختیار کرنا چاہیے اس میں یہ ہے کہ آدمی اپنی بیوی کو طلاق دے اگر وہ طلاق دینا چاہتا ہے، اس صورت میں جبکہ آپس میں موافقت نہیں ہے۔ اب ایک طلاق کے بعد وہ عورت اپنی عدت کا انتظار کرتے رہے گی، اگر یہ اس سے رجوع کرنا چاہتا ہے رجوع کر لے، اور اگر یہ اس سے رجوع نہیں کرنا چاہتا تو وہ اپنی عدت پوری کرے گی، اور عدت پوری کرنے کے بعد عورت آزاد ہے، وہ کسی بھی مرد کے ساتھ وہ نکاح کر سکتی ہے۔ ایسی صورت میں عورت کو طلاق ایک ہی ہوئی، یعنی ایک ہی طلاق ہوئی اور اس نے اپنی عدت گزار لی، جس سے چاہے وہ نکاح کر لے۔ ہاں، یہ جو آدمی ہے جس نے ایک طلاق دی ہے، عدت گزرنے کے بعد یہ بھی اس سے نکاح کر سکتا ہے۔ اگر اس کو سمجھ میں آتی ہے تو اس سے نکاح کر لے، اور اگر سمجھ میں نہیں آتی تو وہ عورت جس سے چاہے وہ نکاح کر سکتی ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یہ اللہ کی حدیں ہیں، اور اللہ رب العالمین ان حدود کو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کرتا ہے لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ، ایسے لوگوں کے لیے جو اس کو جانتے ہیں۔ اور یہ ذہن میں رکھیے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جو ابتدائی 2 سال تھے، 3 طلاقیں ایک ہی شمار ہوتی تھیں۔ بعد میں لوگوں نے یہ کام جلدی کرنا شروع کر دیا تو عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہما نے کہا کہ جو 3 اکٹھی طلاقیں دے گا نا وہ طلاقیں بھی واقع ہو جائیں گی، اور یہ روایت صحیح مسلم کے اندر موجود ہے۔ کوئی آدمی ہم سے جھگڑا کرے، مناظرہ کرے، مباحثہ کرے، مجادلہ کرے، ہمیں برا بھلا کہے کہ ان لوگوں نے یہ فتوے دیے کہ 3 طلاقیں ایک ہی شمار ہوتی ہیں، تو ہمارا فتویٰ وہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، ابو بکر رضی اللہ عنہ کا تھا، عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا تھا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے جو بعد میں یہ کہا کہ 3 واقع ہو جائیں گی، وہ ایک انتظامی مسئلہ تھا، اور اس بات کی صراحت بھی موجود ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ نے بعد میں اس سے رجوع بھی کر لیا تھا، اور بعد میں ان کے زمانے میں بھی وہی طریقہ رائج تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا، ابو بکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں تھا، اور عمر رضی اللہ عنہ کے ابتدائی زمانے میں تھا۔ یہ تو ہم نے آ کر کے یہ کہہ دیا کہ بھئی 3 طلاقیں
دینے سے وہ 3 ہی شمار ہوتی ہیں۔ پھر ہم نے حلالے کے راستے کو متعارف کروایا، پھر لوگوں سے ہم نے ان فتووں کے لیے پیسے بھی لیے، ہم نے بکروں کا بھی ان سے مطالبے کیے، نہیں معلوم کہ کیا کیا لوگوں سے مطالبات کیے جاتے ہیں۔ اگر اللہ اس میں رخصت دیتا ہے آپ کو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم رخصت دیتے ہیں، ابو بکر رضی اللہ عنہ کے زمانے سے رخصت ملتی ہے، عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے سے رخصت ملتی ہے، تو یہی وہ زمانہ ہے جو خیر الزمان ہے، یہی زمانہ بہترین زمانہ ہے۔ اگر اس زمانے میں 3 طلاقوں سے ایک ہی طلاق مراد تھی، آج بھی 3 طلاقوں سے ایک ہی طلاق ہوتی ہے، 3 طلاقیں 3 نہیں ہوتی، اور یہ قرآن مجید کے بھی خلاف ہے اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے صحیح معنوں میں قرآن مجید کو سمجھنے، اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔